آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ حاکم، قاضی یا کورٹ کا فیصلہ حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں نہیں بدل سکتا۔ رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں گناہ ہیں۔ پکار وہی ہوگی جو اس جانور کی ہوگی جسے اس نے رشوت میں لیا ہے۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال الله سبحانه وتعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق و مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے، وہ دین ہمارے لیے ہر اچھے کام کو پسند کیا ہے اور ہر غلط اور گناہ کے کام کو ناپسند کیا ہے۔ وہ اچھائیاں اور وہ پاکیزگی جو ہماری زندگی کے لیے نفع بخش ہے، وہ ہمارے لیے حلال کیے گئے ہیں، اور جو کام جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں
انہیں حرام قرار دیے گئے ہیں۔ حلال و حرام کے بارے میں دین اسلام نے جو تعلیمات اور نصیحتیں ہم کو کی ہیں، ہر ایک مسلمان انہیں اپنانا چاہیے۔ تجارت اور کاروبار کرتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز کرنا بہت ضروری ہے۔ بڑی بات یہ نہیں ہے کہ آپ پیسہ کما لیں، پیسہ جمع کر لیں، بلکہ بڑی بات یہ ہے کہ جو پیسہ آپ جمع کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، وہ پیسہ حلال کا ہو، یہ بڑی بات ہے۔ ورنہ پیسہ جمع کر لینا انسان کے لیے چاہے حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، یہ آسان ہے، لیکن یہ غلط ہے، یہ حرام ہے، اور اس کے ذریعے سے انسان کی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی دونوں پہ اثر پڑتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ حلال کو معلوم کریں اور اپنائیں، حرام کو بھی معلوم کریں اور اس سے بچیں۔ بہت سارے گناہ کے کام ایسے ہیں جو حرام ہیں، جانتے ہیں، لیکن لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہ گناہ کرتی ہے۔ وہ گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، ہمارے علم میں ہوتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود یا تو وہ گناہ پر حرام ہونے کی بات ہم نہیں کرتے ہیں، یا پھر آسانی میں لائٹ لے کر اس گناہ کو کر دیتے ہیں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جنہیں ہم بہت ہلکے میں لیے ہیں، اور وہ ہلکے میں لے کر وہ گناہوں کو بار بار کر رہے ہیں، دنیا کی ایک بڑی تعداد کر رہی ہے۔ ویسے گناہوں میں سے ایک گناہ کا آج آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، اور وہ گناہ ہے رشوت کا گناہ۔ رشوت لینا ہو یا رشوت دینا ہو۔ رشوت ایک معروف لفظ ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ ہماری زبان میں اسے لنچم کہتے ہیں، اور اردو کی زبان میں ایک دینی اصطلاح میں اسے رشوت کہا جاتا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، وہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 پر 8 آیت ہے۔ آیت کا ترجمہ پہلے آپ کے سامنے سناتا ہوں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آپس میں مطلب ہم ایک ساتھ سوسائٹی میں جی رہے ہیں، تو اللہ نے اس بات سے منع کیا کہ ایک آدمی دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھائے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ حرام طریقہ، جو بھی طریقہ غلط ہے، ناجائز ہے، جھوٹ کا ہے، فراڈ کا ہے، دھوکے کا ہے، یہ سب باطل طریقے میں آتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگر حلال طریقے سے ایک دوسرے کا مال کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تجارت کر رہے ہیں، ایک چیز دے رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تجارت ہے، لیجئے، لیکن باطل طریقے سے، حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھائے۔ پھر فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، تم حاکموں کے پاس حاکم مطلب جو جج کرنے والے ہیں، جج ہیں، یا کوئی اور بھی جو فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ زمانے میں چونکہ عام طور پر حاکم، گورنر ایسے مسئلے حل کرتے تھے، قرآن نے ان کا نام ذکر کیا ہے۔ آج کے زمانے میں یہ جگہ جس کی بھی ہے، یعنی جو بھی یہ کام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات صادر آئے گی۔ اللہ نے فرمایا کہ حاکموں تک، بڑے لوگوں تک اس غلط طریقے سے اپنی سفارش نہ رکھو، تاکہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کا مال حرام طریقے سے کھاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس حال میں کہ تمہیں اس کا بھی علم ہے۔ یہ آیت کا اصل وہ حصہ ہے جس پر بات کرنا ہے۔ یہ آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حاکموں کے بارے میں جو بات بتائی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ جیسے مثال، ایک آدمی کے پاس زمین ہے، سمجھیں کہ آپ کے بھائی کے پاس ہی
آپ کے بھائی کے پاس ایک زمین ہے جو زمین آپ کے بھائی کی ہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ آپ کے بھائی کی ہے، لیکن اس کے ڈاکومنٹس صحیح نہیں ہیں یا پھر ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں، لیکن ہے تو زمین اسی کی، حقدار وہی ہے، لیکن اس کے پاس کاغذات نہیں ہونے کی وجہ سے یا کاغذات مکمل نہیں ہونے کی وجہ سے یا کاغذات گم ہو جانے کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ کمی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ حاکموں تک، اس زمانے کے حساب سے، آج کے حساب سے کورٹ وغیرہ کو لے لے، تو آپ اپنی طرف سے کچھ ڈاکومنٹس بناتے ہیں، بنا کر کے وہی رشوت دے کر کے، لنچم دے کر کے آپ وہ زمین اپنے نام کر لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ جانتے بوجھتے ہوا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کس کا حق ہے، اس کا حقدار کون ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی تم اپنا عہدہ استعمال کر کے، اپنی طاقت استعمال کر کے، پیسہ دے کر کے وہ چیز اپنے نام کر لیتے ہو۔ شریعت کا حکم ہے کہ سب سے پہلے تو وہ چیز آپ کی نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ کی ہے نہیں ہے، آپ نے غلط طریقے سے لیا ہے، رشوت دے کے لیا ہے، لنچم کھلا کے لیا ہے، تو وہ آپ کی ہرگز نہیں ہو سکتی ہے، اگرچہ کہ اس کے بارے میں کورٹ کا ہی فیصلہ آ جائے۔ حاکم، قاضی یا کورٹ کا فیصلہ حلال کو حرام میں، حرام کو حلال میں نہیں بدل سکتا۔ یہ ایک بیسک بات ہے جو ہر ایک مسلمان کو سمجھنا چاہیے کہ قاضی، میں تو بول رہا ہوں قاضی، حاکم، اب باقی یہ جو کورٹ ہیں، پولیس ہیں، وہ تو سائٹ کی چیزیں ہیں، ان کے فیصلے حرام کو حلال میں نہیں بدلتے۔ جو چیز حرام ہے وہ حرام ہی ہے، ان کے بولنے کی وجہ سے، ان کے آرڈر دینے کی وجہ سے وہ حلال ہرگز نہیں ہوتا۔ تو جو چیز آپ کی نہیں ہے، جو زمین آپ کی نہیں ہے، آپ کے پاس ایڈوکیٹس ہیں، لائرس ہیں، آپ ان کو کھلا کے پلا کے وہ زمین اپنے نام کر بھی لیے تب بھی وہ آپ کی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اعتبار سے آپ ایسی طاقت کا استعمال کر کے کر لیں گے، لیکن آخرت میں ضرور پکڑ ہوگی اس کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کہا۔ تو اس آیت سے جو اصل بات ہم کو سمجھنا ہے وہ یہ کہ میرا اپنا جو حق نہیں ہے اسے میں اپنے نام کرنے کے لیے جو کاغذات بناتا ہوں، اس کے لیے پیسے دیتا ہوں، کھلاتا ہوں، پلاتا ہوں، یہ پورے رشوت میں آتے ہیں۔ جو نوکری یا جاب میرا نہیں ہے ڈاکومنٹس کی بیس پہ، لیکن میں غلط طریقے سے اس جاب کو حاصل کرتا ہوں تو وہ میرے لیے غلط ہے، حرام ہے کہ میں اس کا حقدار نہیں ہوں، لیکن میں نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی سطح ہے۔ یہ جو رشوت ہے اسے ہم خاص نہیں کر سکتے ہیں، آج یہ رشوت ہر میدان میں آ گئی ہے۔ کوئی ایسا میدان اور شعبہ دنیا میں نہیں بچا ہے شاید جس میں رشوت کے بغیر کام چل رہا ہو، بڑی سے بڑی ہو یا چھوٹی سے چھوٹی ہو۔ آپ اسکولوں سے شروع کریں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، جہاں ڈاکومنٹس بکتے ہیں، پیسوں کے بیس پر آپ سرٹیفکیٹس خرید کر سکتے ہیں، اپنے نام کروا سکتے ہیں، اپنے آپ کو وہ قابل کا بتا سکتے ہیں جس کے آپ قابل ہی نہیں، لیکن آپ ڈاکومنٹس بنا سکتے ہیں۔ آج چھوٹی چھوٹی سرٹیفکیٹس ہوں یا بڑے ہوں، پیسوں کے بل بوتے پر آدمی قلم تک نہیں پکڑتا ہے لیکن اس کے ہاتھ میں سرٹیفکیٹس آ جاتے ہیں، آدمی پیسے دے کر کے وہ کام آسانی سے نکال سکتا ہے۔ ایسی ڈگریاں جس کے بارے میں، جس کا فل فارم بھی آدمی کو نہیں معلوم ہوتا، آدمی وہ ڈگریاں کر کے اس کے بیس پہ جاب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ کیوں چل رہا ہے؟ رشوت دے کر کے، لنچم کھلا کر کے۔ آپ آگے بڑھتے جائیں، ایک ایک شعبہ ہاسپٹل کے اندر اپنی اپنی جگہ، ڈاکٹروں کے بارے میں، اس کے بارے میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ زندہ تو زندہ، مردہ لاشوں پر بھی رشوتوں کے معاملے ہوتے ہیں، رشوتوں کے سودے ہوا کرتے ہیں۔ ہندوستان جیسے ایک ملک میں
افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہاں انصاف کی جو عدالتیں ہیں، انصاف کی وہ عدالتوں میں بھی رشوتیں اور بغیر لنچم کے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے، کوئی کیس آگے نہیں بڑھتا ہے۔ وہ لوگ، وہ جج جو جن کی زبانوں سے حق نکلنا چاہیے ان کی زبانوں سے حق نہیں بولتا ہے، ان کی زبانوں سے پیسہ بولتا ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہوگا وہ جتنا کھلائے گا پلائے گا وہ اسی کے حق میں بات کریں گے۔ آپ ایسے ایک ایک میدان دیکھتے جائیں، اوپر کے ججوں کی کیا بات کریں، پولیس افسران کی کیا بات کریں، یہاں آپ پولیٹیکل لیڈروں کی بات کریں تو ان کی زندگیاں اسی پر چلا کرتی ہیں کہ زیادہ تر جو بھی مسئلے کیس وغیرہ حل کرتے ہیں صاف سیدھی بات ہوتی ہے کہ مجھے کیا ملے گا، میرا کتنا پرسنٹیج ہوگا، میرے لیے کیا ہوگا، اور اسی بیس پر وہ آپ کے کام آتے ہیں، آپ کا کام کرتے ہیں، کسی اور کا بھی کام کرتے ہیں۔ اور یہ اتنے دھڑلے طریقے سے سب کچھ ہو رہا ہے، سب جانتے ہیں، بلکہ 80% ایسے لوگ ہوتے ہیں جو یہ سب کچھ کرتے ہوئے بھی اچھے خاصے بڑے بڑے عہدوں میں ہیں، بلکہ ان کے عہدوں میں آنے کی وجہ ہی یہ ہوتی ہے کہ ایسے ہڑپ کر کے رشوتوں کے ذریعے سے جتنی زمینیں جائیداد وغیرہ خریدے ہیں اس کو باقی رکھیں، بچا کے رکھیں، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کر رہے ہیں۔ بہت کچھ ہو رہا ہے جو سب کچھ آپ کو آج کی سوسائٹی بول دیتی ہے، آج کی دنیا میں جتنے واقعات ہیں سب بول رہے ہیں۔ رشوت اور لنچم نے انسانوں کو گناہوں کی دلدل میں ایسا پھنسایا ہے کہ آج ایک گنہگار بھی گناہ کرنے سے نہیں ڈرتا ہے، ایک قتل کرنے والا، ایک مرڈر کرنے والا بھی قتل کر کے سرے بازار آسانی سے گھومتا ہے اور بڑی آرام سے، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں نے تو یہ جرم کیا ہے، مجھے تو پھانسی ملنا چاہیے، مجھے تو قید خانوں کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے۔ نہیں ہے، کیوں؟ وہ کچھ دے دلا کر کے اندر سے مسئلہ ایسا صاف کر دیتا ہے کہ ایک بڑا ڈاکو کچھ بھی کتنا بھی بڑا جرم ہو، ہندوستان جیسے ماحول میں نعوذ باللہ یہ سارے گناہ ہلکے ہیں مجرموں کے لیے۔ باقی پھنستے کون ہیں؟ یہ چھوٹے موٹے غلطی گناہ کرنے والوں کو پھانسیوں پہ لٹکایا جاتا ہے، انہیں جیل خانوں میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب جتنے بڑے لیڈران ہیں یا قتل کرنے والے ہیں، مرڈر کرنے والے ہیں، بڑی بڑی دھاندلیاں کرنے والے ہیں، بلیک منی رکھنے والے ہیں، وہ آج بھی بڑے بڑے عہدوں میں آرام کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں۔ کیوں ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہے، رشوت بولتی ہے، لنچموں کی زبان ان کے ہاتھوں میں ہے، تو اس وجہ سے وہ جو کچھ چاہے کرتے ہیں۔ اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گناہ اتنا عام ہو گیا ہے کہ آج ایک انسان اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ آپ معمولی بات، آپ میونسپلٹی میں جائیں، اپنے چھوٹا کام کرانے کے لیے بھی ہو، آپ کو اتنا مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے جیب سے نکال کے دیں، اور جب تک آپ نہیں دیں گے آپ کا کام یا آپ کی فائلیں اٹھا کے ایسے پھینک دیے جاتے ہیں کہ کہیں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔ آپ بینچ کے نیچے سے کچھ دیں، پیٹھ کے پیچھے سے کچھ دیں تو آپ کی فائلز کہیں بھی ہو اٹھا کے لائی جاتی ہے۔ ایسی ایک دو باتیں نہیں ہیں میرے بھائیوں، بہت ساری باتیں ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آج رشوت اور لنچم کے نام پر کہاں کہاں کیسے دھاندلیاں ہو رہی ہیں، فراڈ ہو رہا ہے، دھوکہ ہو رہا ہے، اور لوگ یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ایسا گناہ ہے، اس کی وجہ سے پچھلی کئی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا ہے۔ سورہ مائدہ پڑھیں، اللہ نے یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ کیا۔ یہودی قوم اپنے گناہوں اور معصیتوں کی ایک لمبی لسٹ رکھتی ہے۔ اللہ نے ان کے گناہوں کے بارے میں، ان کے جرم کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے اللہ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 40/2 میں فرمایا، سماعون للکذب اکالون للسحت۔ یہ یہودی قوم ایسے ہیں، جھوٹ بولنے والے، جھوٹ بہت سننے والے، اکالون للسحت، اور حرام کا مال بہت کھانے والے ہیں۔ یہ ان کے گناہ ہیں، یہ ان کے وہ پاپ ہیں جن کی وجہ سے قوم ہلاک کی گئی، برباد کی گئی۔ اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہ رشوت یہ ایک گناہ کی وجہ سے اس سے سختی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کھلے عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، لعن رسول اللہ الراشی والمرتشی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ کی لعنت ہے رشوت لینے والے پر اور رشوت دینے والے پر۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کی لعنت بتائی گئی ان دو آدمیوں پر جن میں سے ایک رشوت دیتا ہے دوسرا رشوت لیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 1336 میں آپ یہ حدیث رشوت لینے اور رشوت دینے والوں کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں گناہ ہیں، اور یہ ایسا گناہ ہے جس نے اس سے پہلی قوموں کو تباہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے اس گناہ سے صحابہ کرام کو منع کیا کرتے تھے، روکا کرتے تھے، انہیں نصیحتیں کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام سبحان اللہ ان کے سامنے رشوت کے بارے میں کتنی بھی بڑی لالچ کیوں نہ آ جائے، لیکن جب پتہ چلتا کہ یہ رشوت ہے، یہ حرام کا مال ہے، ایسا کرنا غلط ہے، تو سامنے پیسہ، دھن دولت، دینار، سونا چاندی بھی آ جائے وہ رشوت کو قبول نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ آج بہت سارے لوگ اپنے عہدے کا استعمال کر کے یا جو حق آپ کا نہیں ہے اس کو لینے کے لیے کس طریقے سے رشوت یا لنچم لیتے ہیں اور ناحق کو حق بناتے ہیں، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، اس واقعے سے اندازہ کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ واقعہ ذرا غور سے سنیں کہ بات کہاں بگڑتی ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں خیبر فتح ہوا۔ خیبر کیا ہے؟ ایک زمین ہے جو یہودیوں کی تھی، اور یہ ایک نارمل زمین نہیں ہے بلکہ یہ زمین غلہ اور اناج اگانے کی زمینیں ہیں، فصل اچھی خاصی فصل یہاں اگتی تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیبر کی جگہ کو جب فتح کیا تو یہاں جتنے کھیت وغیرہ تھے، باغیچے، باغات تھے، اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو بھی کھیت باغیچے باغات ہیں اس میں کام کاشتکاری جو ہے یہودی کریں گے، چونکہ مسلمان مدینے میں رہتے ہیں اور اتنے فاصلے پر آنا، کام کرنا، سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ یہودی خود وہ کھیتوں اور باغات میں کام کریں گے، محنت کریں گے، اور جو بھی سال بھر میں غلہ، فصل، اناج جو بھی آئے گا آدھا آدھا کر کے لیں گے۔ مطلب جتنے درخت ہیں، اگر 40 درخت ہیں، 20 درختوں کی کٹائی یہودی کے حق میں جائے گی اور 20 درختوں کی کٹائی مسلمانوں کے حق میں جائے گی۔ ایسا فیصلہ اللہ کے نبی نے کیا، یہودی بھی اس پر راضی ہوئے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ سال گزرنے کے بعد جب کٹائی ہوئی، وہاں کی فصل نکلی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ کو بھیجتے ہیں کہ جا کے خیبر کی جو زمینیں ہیں وہاں جا کر کے حساب لگاؤ کہ کتنی کٹائی آئی ہے، کتنا اناج غلہ نکلا ہے، تو آدھا یہودیوں کے مطلب جو کام کرے ہیں ان کو دے دو اور آدھا اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے لے کر کے آؤ۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گئے، خیبر کو گئے، وہاں جا کر کے کھیت باغات کے بارے میں یہ فیصلہ ان کو کرنا تھا۔ تو انہوں مطلب فیصلہ برابر کا کہ جو دو درختوں کو گننا ہے، ایک ادھر ایک ادھر، تو ایسا کرنا ہے۔ یہودیوں نے کیا کیا، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو بات کرنے کی غرض سے بلا کے ان کے سامنے اپنی عورتوں کے زیورات، سونا چاندی جو بھی زیورات تھے اپنی بیویوں کی، عورتوں کے، وہ پورے زیورات ان کے سامنے رکھ دیے، پورے زیورات رکھے اور رکھ کے بولے ھذا لک، یہ آپ کے لیے ہے، یہ ہمیں آپ کو دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ بولے خفف عنا،
یہ لینے کے بعد ہمارے معاملے میں ذرا کمی بیشی سے کام لو، بولے تو سیٹلمنٹ ذرا کر ڈالو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے دینا ہے تو ایسا برابر برابر نکو کرو، بلکہ ہمارے کو کچھ زیادہ دو۔ وَتَجَاوَزْ عَنَّا، یہ ان کی بات تھی، کہا کہ کچھ چیزیں نظر انداز کر دو، ہمارے حق میں کچھ زیادہ دے دو اور کچھ کم ہی سے ہی ادھر لے کے جاؤ، اور بدلے میں کیا ملے گا؟ یہ ملیں گے یہ زیورات۔ ان کے سامنے رکھے حضرت عبداللہ بن رواح، اللہ اکبر، صحابہ تھے، حرام سے کیسا بچتے تھے، اتنے آپ کو معلوم ہے یہ صحابی اکیلے گئے ہیں وہاں بات چیت کرنے کے لیے، کوئی اور نہیں، اللہ کے نبی ساتھ میں نہیں ہے، اللہ کے نبی نے بس ان کو بھیجا ہے، اٹھا کے جیب میں رکھ لیتے، کس کو نہیں پتہ چلتا۔ بولتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ اما الذی عرضتم من الرشوہ، کہا کہ جو کچھ تم نے میرے سامنے پیش کیا ہے، یہ سننا، یہ زیورات، یہ رشوت ہے، یہ لنچم ہے، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم یہودی ہو، مطلب میرے نزدیک ایک بدترین مخلوق ہو کہ تم نے پیغمبروں کا قتل کیا ہے، پیغمبروں پر ظلم کیا ہے، تمہارے گناہ، تمہارے جرائموں کی لمبی فہرست ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تمہارے ساتھ مل کر میں یہ گناہ نہیں کر سکتا۔ تم نے جو کچھ مجھے پیش کیا ہے وہ رشوت ہے، فَأَنَا لَا نَأْكُلُهَا، اور ایسا مال میں ہرگز نہیں کھاتا ہوں، یہ مال کا کھانا میرے لیے حرام ہے۔ صاف طریقے سے فرمایا، یہ مال کا لینا کھانا میرے لیے حرام ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں اکیلے ہیں، اٹھا لے کے اپنے لیے لے کے آ جاتے، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن جانتے تھے کہ حرام ہے۔ رسول اللہ تو میرے ساتھ نہیں ہیں، اللہ تو جانتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں، اگر میں یہ سننا چاندی زیورات لے کے کمی بیشی کر کے یہودیوں کو کچھ زیادہ دوں گا، مسلمانوں کو کم ملے گا، تو میرے اس گناہ کی وجہ سے ہوگا، اور یہ گناہ، یہ رشوت ہے، یہ لنچم ہے۔ اللہ اکبر، یہی ہوتا ہے۔ آج بھی جو کرتے ہیں نا، ایسے بڑے بڑے عہدیداروں کے پاس جا کے کچھ پیٹ پیچھے سے دیے اور بولے کہ نہیں آپ ڈاکومنٹس آپ دیکھ لو، آپ بس آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر بتا دو، ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ اور آج انسان یہ چیزوں کو مطلب تھوڑا بھی غلط نہیں سمجھتا ہے، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں اس لیے پیسے لے رہا ہوں۔ کیا کام کر رہے ہیں آپ؟ دھاندلی نہیں کر رہے آپ، دھوکہ نہیں دے رہے، غلط نہیں کر رہے، ادھر کا ادھر نہیں کر رہے، پھر کیسے ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ کرام کو رشوت کے بارے میں، ایسے حرام کمائی کے بارے میں جب ڈرایا، ان کو نصیحت کی، اس درجے سے بچا کرتے تھے، یہ گناہ سے، یہ رشوت سے۔ میرے بھائیوں، آج جسے ہم نے کہا، آج کوئی ایک گورنمنٹ آفیسر ہو یا کوئی بھی ایک چھوٹے عہدے کا ہو، بڑے عہدے کا ہو، چھوٹی آفس ہو، بڑی آفس ہو، کہیں بھی ہمارا مسئلہ کام نکالنے کے لیے یہ ساری چیزیں اتنے عام ہو گئے ہیں کہ اسے غلط ہی نہیں سمجھا جاتا ہے، غلط ہی نہیں سمجھتا نہ لینے والا نہ دینے والا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس بیس پر آدمی جو غلط کام کرتا ہے وہ کتنا گناہ ہے معلوم آپ کو۔ ایک اور واقعہ سناتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں یا کوئی اور عہدیدار ہیں، آپ کی کوئی ایک ذمہ داری ہے، اور آپ کی وہ ذمہ دار ہونے کی وجہ سے کوئی آپ کو پیسہ دیتا ہے، پیسہ کیا بلکہ آپ کو کوئی ایسی لالچ دیتا ہے، تو وہ کس حساب میں کتنا غلط جاتا ہے۔ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سمجھیے تھوڑا یہ مسئلے کو اور آسان کر کے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب میں حدیث نمبر 7170 پر 4 میں یہ واقعہ بیان کیا۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ زکوٰۃ کا پیسہ اصول کرنے کے لیے اللہ کے نبی بعض لوگوں کو طے کیے تھے، وہ جا کے گھوم کے خریوں میں، گاؤں وغیرہ میں زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی ذمہ داری دیے۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ ایسے ہی قبیلہ ازد، اس قبیلے کے ایک آدمی کو جس کا نام معروف ہے ابن اللتبیہ، اس کو اللہ کے نبی نے عامل بنا کر کے کہ لوگوں کا زکوٰۃ کا مال اصول کر کے اللہ کے نبی کو دے گا، اللہ کے نبی نے اس کو بھیجا۔ اب یہ جب بندہ گیا تو زکوٰۃ کا مال کلیکٹ کرنے کے لیے اصول کر کے آیا، آ کے پورا مال لا کے اللہ کے نبی کے پاس رکھا، تو مال ایک سائیڈ میں رکھا، ایک سائیڈ میں،
پھر کہا کیا مال میں سے تھوڑا مال نکالا، بولا ھذا لک، یہ مال آپ کے لیے ہے۔ پھر تھوڑا مال نکالا، بولا کہ یہ مال میرے لیے ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تمہارے لیے کیسا ہے؟ بولے کہ وَهَذَا أُهْدِيَ إِلَيَّ، کہ یہ مال مجھے تحفے میں دیا گیا ہے، لوگوں نے مجھے تحفے میں دیا ہے، میرے لیے یہ مال گفٹ ہے، تو اپنے پاس مال رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غصہ ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں بیان دیتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں بعض لوگوں کو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں، تو وہ جاتے ہیں، جا کر کے مال لا کر کے کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے اور یہ میرے لیے ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَلَّ جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، ارے ایسا کیوں نہیں ہوا وہ آدمی اپنے باپ کے گھر، اپنی ماں کے گھر جا کے بیٹھ جائے، اپنی ماں کے اپنے باپ کے گھر بیٹھ جائے، جا کے کچھ کام نہ کرے، جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھے اور دیکھے کہ کیا کوئی اس کے گھر میں لا کے ہدیہ دیتا ہے، کیا دیتا ہے؟ ہدیہ نہیں دیتا ہے۔ گھر میں جا کے بیٹھے تو ہدیہ کیوں دے گا؟ یہاں ہدیہ کیوں دے رہے ہیں؟ معلوم ہے کہ زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے، ہدیہ دینے کے بعد یہ زکوٰۃ کلیکٹ کرنے میں ذرا نرمی سے کام لے گا، ذرا کم لے گا، جتنی زکوٰۃ وصول کرنا ہے پرسنٹیج کے حساب میں اس میں تھوڑا کمی کرے گا، اور بڑی زیادہ دولت ہونے کے باوجود کم دولت کا حساب لگا کر کے ایسا کچھ سیٹلمنٹ کر دے گا۔ تو اس لیے لوگ اسے ہدیہ دے رہے تھے، لوگ اسے مال دے رہے تھے، پیسہ دے رہے تھے، لیکن بول رہے تھے کیا؟ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ وہ بندہ بھی اللہ کے نبی کے پاس آ کے بولا کہ یہ نبی یہ مال آپ کا، یہ میرا ہدیہ ہے، بولا۔ اللہ کے نبی بولے کہ جا کے اپنے ماں باپ کے گھر میں بیٹھ، دیکھ کہ کوئی لا کے گفٹ دیتا ہے کیا؟ دیتے ہیں؟ نہیں دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہدیہ نہیں ہے، یہ تحفہ نہیں ہے، یہ رشوت ہے جو ہدیے کے نام سے آپ کے پاس آ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اس درجے سمجھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کہ کوئی ایک گورنمنٹ کے حساب سے یا کوئی بھی ایک امپلائی ہے یا پرائیویٹ کے حساب میں بھی کوئی نوکری اچھے پوسٹ پر ہے، اور اسے معلوم ہے کہ میں جس پوسٹ پر ہوں لوگ مجھے ہدیہ بھی لا کے دیتے ہیں، ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی لا کے دیتے ہیں، تو مٹھائی کے ڈبے کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے؟ تو وہاں ہم لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تو گفٹ ہے، یہ تو تحفہ ہے، اچھا یہ تحفہ ہے تو تمہارا عہدہ نکال ڈالو، جا کے گھر میں بیٹھو، اب دیکھیں گے کہ کون مٹھائی کا ڈبہ لا کے دیتا ہے۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اللہ اکبر! حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ وقت کے حکمران ہیں جی، بڑے مارکیٹ سے گزر رہے ہیں، سیب نکالے کھانے کے لیے، تو دیکھا جیب میں پیسے نہیں ہیں، تو پھر پیسے نہیں ہیں جیب میں، ایسا ہے کیوں کھا لوں گا، نکال کے رکھ دیے، خالی نکال کے دیکھے سونگے پھر رکھ دیے کہ پیسے نہیں ہیں۔ تو جو آدمی پھل بیچنے والا تھا اس نے کہا کہ نہیں خلیفہ صاحب آپ کھا لیجئے، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا، سنیے گا بات، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فرمایا کانت الہدیۃ فی زمن رسول اللہ ہدیۃ، اللہ کے نبی کے زمانے میں ہدیہ تحفہ بول کے جو دیتے تھے وہ ہدیہ تحفہ ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہدیہ تحفہ بول کے جو دیا جا رہا ہے وہ ہدیہ تحفہ نہیں ہے، وہ رشوت ہے۔ اگر میں تیرا سیب کھا لوں گا بغیر پیسہ دیے اور کل کے دن کوئی تیرا مسئلہ آ جائے دربار میں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ تیرے بارے میں نرمی سے کام لینا پڑے گا۔ کیوں؟ تیرا سیب میں نے ایسے ہی کھا لیا ہے، مخت کا حاکم ہوں، خلیفہ ہوں، حکمران ہوں، بڑا ہوں، ظاہر سی بات ہے کل کے دن کچھ بھی مسئلہ آئے تو بس تیری صورت دیکھ کے تیرا سیب یاد آئے گا، اور اس کے بعد تیرے حق میں کچھ دب کر کے فیصلہ کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک سیب میرے لیے رشوت کی حیثیت رکھتا ہے، کہا کہ قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر! یہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث پھر سے جا کے پڑھو، خاص کر کے جو لوگ ایسے عہدوں پہ ہیں یا ایسے کاموں میں ملوث ہیں، کرنا پڑتا ہے کچھ بھی بول لیتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7170 پر 4 جا کے پڑھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی اس زکوٰۃ لینے والے کو بات کہ تو نے کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے، یہ میرے لیے ہدیہ ہے، تو بولے اللہ کے نبی جا کے گھر میں بیٹھ، گھر میں بیٹھنے کے بعد دیکھیں گے کہ کون ہدیہ گفٹ لا کے دیتا ہے۔ تو میری طرف سے ایک کام کرنے والا ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے
کہ نبی کی طرف سے ایک وکیل ہے، کام کرنے والا ہے، کچھ دے دلا کر کے اس کے ساتھ سیٹلمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے ایسے کتنی عہدے ہیں، کتنی لالچیں ہیں، کتنے ڈاکومنٹس ہیں، کتنے جاب ہیں، کتنی نوکریاں ہیں جو اسی بیس پر حاصل کی جاتے ہیں، پیسہ دے کر کے، رشوت دے کر کے۔ ہم نے کہا نا، میں نے کہا شروع میں کہ ہمارے ملک میں حالت یہ ہے کہ آپ ایک ظالم سے تنگ آ کر اگر کیس بھی لڑنا چاہتے ہیں تو آپ انصاف کے لیے بھی لنچم کھلانا پڑتا ہے۔ جب تک آپ نہیں کھلائیں گے وہاں بھی آپ کو انصاف نہیں ملے گا۔ حالت تو یہ ہے کہ جب تک جج کا جیب نہیں بھرے گا وہ بھی صحیح فیصلہ نہیں کرے گا۔ کتنے حقدار ایسے ہیں دنیا میں جن کے پاس پورا حق ہے، وہ انصاف پر ہیں، وہ حقدار ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ غریب ہیں، کسی لائر کو نہیں رکھ سکتے ہیں، ایڈوکیٹ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں، تو کوئی اور اپنے پیسہ، اپنا رشوت دے دلا کر کے، کھلا پلا کر کے، زمینیں ہڑپ کر کے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں۔ بھائی، رشوت دے کر کے، لنچم کھلا کر کے، دے کر کے، ایسے جو اصول، ایسے جو حق اپنے نام کر لیتے نا، یاد رکھو یہ چیز آپ کی نہیں ہوتی ہے، آپ کی ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ یہ مت بولو کہ کورٹ کا فیصلہ ہے۔ کورٹ کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ جب رسول اللہ نے کہا کہ میرا فیصلہ کرنے کے بعد بھی اگر کسی کی زبان کی باتوں سے میں متاثر ہو کر کے، میرے دل کو باتیں اچھی لگی، میں نے اس کے نام پہ فیصلہ کیا، لیکن وہ اچھا نہیں تھا، وہ حقدار نہیں تھا، تو میرے فیصلے کے بعد بھی وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ کس نے کہا؟ یہ رسول اللہ نے کہا کہ زبان کی چرب باتوں کی وجہ سے، زبان تیز ہے، اچھا بول لیتے ہیں، ٹاکنگ پاور ہے، تو اس بیس پہ آپ نے جو کچھ لیا ہے وہ آپ کا حق نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز بھی آپ کا حق نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا۔ ابھی جو صحیح بخاری کی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ لینے والے کے لیے جو بات اللہ کے نبی نے بتائی، اسی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا فرمایا کہ دنیا میں ایسا جو آدمی رشوت، لنچم دے کر کے، لے کر کے، کھلا کر کے، پیسوں کے بل بوتے پر جو حق ہمارا نہیں تھا وہ حق ہمیں ہمارے نام پہ کر لیے، جو زمین ہماری نہیں تھی ہم پیسہ کھلا کر کے اپنے نام کر لیے، جو ڈگری یا جو نوکری ہمارے قابل نہیں تھی یا ہمیں اس قابل کے نہیں تھے، لیکن ہم نے پیسوں کے بل بوتے پہ وہ ڈگریاں اپنے نام کر لی، وہ جاب اپنے نام کر لیا، وہ نوکریاں اپنے نام کر لی، تو یہ کس قدر غلط ہے۔ اور یہ گناہ کا کام کرنے والے کی حالت کل قیامت کے دن کیا ہوگی، یہ بات آپ سنیے گا، سمجھیے اور پھر یاد رکھیے، اور خاص کر کے وہ لوگوں تک پہنچائیے جو لوگ ایسا کر رہے ہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ حق بولنا ہمارا کام ہے، کسی کو کڑوا لگے، کسی کو میٹھا لگے، ہمارے کو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کتنے ایسے عہدیدار ہیں، ہم نے کہا کہ بڑے سے بڑے، یہ پولیٹیکل لیڈران ہوں، یہ پولیس افسران ہوں، یہ جج وغیرہ ہوں، یا ڈاکٹرز وغیرہ ہوں، یا پھر یہ پرنسپل ہوں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، یہ ڈاکومنٹسوں میں خلل ملل کرنے والے ہوں، ایک نہیں دو نہیں، ایسے جتنے ہیں سب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم کھا کر کے کہا، لا یأتی الا بما جاء به یوم القیامہ، دنیا میں جو آدمی رشوت لیا ہے اور رشوت لے کے کچھ دھاندلی کیا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن وہ اس کا وزن، وہ اس کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے لائے گا۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، ان کان لہ بعیرا لہ رغا، اگر وہ رشوت میں، لنچم میں، اگر اس نے، وہ زمانے میں چونکہ اونٹ، گائے وغیرہ پیسوں کی حیثیت رکھتی تھی، لوگ اسی کے ذریعے سے کام چلاتے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی نے رشوت میں اونٹ لیا ہے تو اس اونٹ کا بوجھ اپنی گردن پہ اٹھا کے لائے گا، اور اس کی بات چیت، اس کی آواز، اس کی پکار وہی ہوگی جو اس جانور کی ہوگی جسے اس نے رشوت میں لیا ہے۔ اگر اونٹ لیا ہے اونٹ جیسا پکارے گا، گائے لیا ہے گائے جیسا پکارے گا، گدھا لیا ہے گدھے کی جیسی آواز ہوگی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جو شخص رشوت کے بارے میں جیسا لین دین کیا ہے، قیامت کے دن اس کا حشر بھی ویسے ہی ہوگا، یہاں تک کہ اس کی آواز بھی ویسے ہی ہوگی۔ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ فلاں گناہ کر کے آیا ہے دنیا میں، تبھی اس کی آواز ایسی ہے، اس کا حشر یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، حرام کمائی کی آج مارکیٹ میں بہت زیادہ شکلیں ہیں، بہت شکلیں ہیں۔ اس میں سے ایک گناہ کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، رشوت یا لنچم کے بارے میں، اور بھی بہت سارے گناہ ہیں الگ الگ فیلڈز کے اندر، مارکیٹس میں انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس پر بات چیت کرتے رہیں گے۔ آج کے لیے یہ پیغام ہے، رشوت یہ جو لنچم ہے یہ کہاں کہاں ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، دنیا آپ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں کہ کہاں کیسے پیٹھ پیچھے ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے۔ جو بھی ایسا رشوت میں لنچم میں آتا ہے جو آپ کا حق نہیں ہے لیکن کچھ دے دلا کر کے آپ اپنے نام کرتے ہیں، آپ قابل نہیں ہیں اس نوکری کے لیکن ڈاکومنٹس بنا لیتے ہیں دے دلا کر کے، ایسے سب مسئلوں کے اندر یہ بات یاد رکھیے، رشوت لینا اور رشوت دینا یہ دونوں گناہ ہیں، اور یہ گناہ ہوتے ہوئے اتنی ساری جو باتیں حدیثوں کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں ان باتوں کو سامنے رکھیے، اس حرام مال سے، اس حرام کمائی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ ہم تمام کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر کے جو لوگ عہدوں پر ہیں اور ایسے رشوت دینے یا لینے کے کام میں پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں سچی توبے کی توفیق عطا فرمائے۔ رشوت کے مقابلے میں ایک کام، ایک بات ہے ہمدردی سے کرنا۔ بولے تو کچھ پیسے دے دلائے بغیر اپنے طور پہ کرنا، سامنے والے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، نفع دلانے کے لیے، اس کی ہمدردی میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس کوئی ضرورت مند آتا، کوئی ضرورت لے کے اللہ کے نبی لوگوں سے بولتے اشفعوا تؤجروا، لوگوں اگر اس کام کو آگے کوئی کرنے والا ہے وہ تمہاری بات سن کے اس کا کام کرے گا تو سفارش کرو، اجر ملے گا، سفارش کرو اجر ملے گا، لیکن لین دین نہیں، لین دین نہیں، رشوت نہیں۔ تم سفارش کرو گے، سامنے والے کے پاس تمہاری بات چل رہی ہے، تمہیں سفارش کرنے کی وجہ سے اس کی ضرورت، اس کا مسئلہ، اس کی حاجت پوری ہوگی تو اللہ کے پاس تمہاری بات، تمہاری سفارش پر اجر ملے گا۔ یہ اللہ کے نبی ہر بار بولا کرتے تھے۔ مسلمانوں کو بھی یہی تعلیم ہے کہ آپ کے پاس کوئی ضرورت مند آتا ہے، آگے آپ کو پہنچانا ہے، آپ کی جان پہچان کا ہے، آپ کی بات سے وہ کام کر دے گا۔ اسلام یہ کہتا ہے ہمدردی، خیر خواہی بھی ایک چیز ہے جس پہ اجر ہے، ثواب ہے۔ ہر جگہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا، ہر کام میں میرے کو کیا ملے گا، مجھے کتنا ملے گا، یہی سوچنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ بہت سارے کام اپنی طرف سے کیجئے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیجئے، ضرورت مندوں کو کام آنے کے لیے کیجئے۔ جو لوگ غریب ہیں ان کی پہنچ نہیں ہے، آپ کی پہنچ ہے، آپ اپنی پہنچ سے کر دیجئے، لیکن احسان بھی مت جتائیے کہ میں بولنے کی وجہ سے تیرا کام ہو گیا۔ تو کام آنا ہے لیکن احسان جتانا نہیں۔ ہمارے مسئلے اتنے ہیں کہ کیا بولیں گے آپ کو، تو تھوڑا یہ ہمدردی، خیر خواہی، بغیر فائدے، بغیر مفاد پرستی کے، بغیر لیے دیے بھی ذرا کبھی کسی کے تو بھی کام آنے کی کوشش کرو۔ سمجھ رہے ہیں؟ بغیر لین دین، بغیر پیسے، بغیر یہ مٹھے کے ڈبے، یہ پیسے ٹرانسفر کے بغیر بھی کبھی ایسے ہی اپنی خوشی سے سامنے والے مسلمان بھائی کو پہنچانے کے کام بھی دنیا میں کیجئے۔ اللہ کے پاس ایسے کام آپ کو بہت فائدہ دیں گے۔ دنیا کے پیسے آپ کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، لیکن آخرت کی جو اجر و ثواب آپ کو ملے گا بہت زیادہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ جو رشوت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ جہاں بھائی میں یہ کیا کر سکتا ہوں بول کے آپ سوچیں گے، کر سکتے، آپ ایک کیجئے، کل دوسرا کرے گا، آپ تیسرے کو سمجھائیے، ایک ایک بنیں گے، کیا مشکل ہے بھائی؟ روزانہ 50 کام ہوتے ہوں گے، ایک 5 کام اگر آپ کر سکتے بولے تو انشاءاللہ ایک 5-10 سالوں میں کچھ تو کر سکتے نا۔ یہ سوچتے تو میں ایک جنا نہیں کرا تو کیا ہوتا ہے بول کے بولے تو کیا آپ بھی کریں گے؟ نہیں۔ تو آپ کے بس میں جتنا ہے اتنا کیجئے۔ ہمارے بولنے کا مقصد یہ ہے آپ کے بس میں جتنا ہے آپ جہاں تک کوشش کر سکتے ہیں کریے۔ یہ گناہ سے اپنے آپ کو بھی بچائیے، سامنے والوں کو بھی بچائیے۔ مسلمانوں کے حق میں
بغیر رشوت بغیر لنچم کے کھائے پیے کے بھی ہمدردی کے ساتھ ایسے کام کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو مسلمانوں کے بارے میں اپنے دلوں میں ایسی ہمدردی لانے کی توفیق عطا فرمائے، بغیر دنیاوی لالچ اور فائدے کے بھی کسی مجبور کی مجبوری کو دور کرنے کی کوشش کرنے کے اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی جو لوگ یہ عہدوں پر ہیں، اللہ تعالیٰ خاص کر کے ایسے لوگوں کو یہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رشوت دینے اور لینے یہ دونوں کاموں سے بھی بچنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔